نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تشریف لائے اور خطبے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لے اس کی قربانی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ گوشت کھانے، اور جس آدمی نے عید کی نماز پڑھ کے قربانی کی تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس پر ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور، میں تو یہ سمجھا کہ پورا دن جو ہے 10 ذی الحجہ کا قربانی کا ہوتا ہے، تو میں نے تو اٹھنے کے بعد جانور ذبح کر کے اسی کے گوشت سے ناشتہ کر کے عید کی نماز پڑھنے آ گیا میں، تو آیا میری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بردہ، آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو صحابی نے ارشاد فرمایا کہ حضور، اب پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بردہ، آپ دوبارہ قربانی کرو۔ تو صحابی نے ارشاد فرمایا کہ حضور، میرے پاس ایک بکری کھڑی ہے جو خوب پلی ہوئی ہے، موٹی تازی ہے، لیکن اس کی عمر کم ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بردہ، تیرے لیے اجازت ہے کہ تو اس جانور کو، اس بکری کو، اس کا بدل بنا کر قربانی کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ قربانی کرنے والے کی قربانی نہیں ہوتی، اور عید کی نماز پڑھ کر اس کے بعد جو قربانی کی جائے گی وہ قربانی کے اندر شمار ہوگا۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں بہت سارے مسائل سمجھنے کو ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری الجھنیں جو انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ آیا قربانی کرنا ضروری ہے، کہاں ضروری ہے، کس کے لیے ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں اس حدیث مبارک سے مفہوم سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے گاؤں، ایسا قصبہ، ایسا دیہات کہ جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، تو اس حدیث مبارک کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں والے، اس قصبے والے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ جس طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے قربانی کی اور حضور نے کہا کہ اے ابو بردہ، آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ اس کی جگہ دوسرا جانور کیا کریں، ذبح کریں، تو پھر آپ کی قربانی ہوگی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ حضور کے بارے میں ملتا ہے کہ حضور نے ہر سال قربانی کرتے تھے، اور 2 بکرے جو ہے حضور قربان کرتے، ایک حضور جو ہے اپنی طرف سے قربانی کرتے، اور ایک قربانی حضور نے ارشاد فرمایا، حضور جو ہے جو امت کے مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی حضور کیا کرتے تھے، ایک جانور ذبح کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے مثال محبت، ان کی شفقت کہ اپنی غریب جو اپنی امت ہے، غریب امت کے غریب لوگ ہیں، حضور ان کو بھی نہیں بھولے، ان کی طرف سے بھی حضور نے قربانی کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ، ایک اور حدیث مبارک ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وسعت ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے حضور نے کیا ہے، حضور نے تلقین کی ہے، حضور نے غصے کا اظہار فرمایا ہے کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی جو قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کے اس عمل میں اپنا حصہ ضرور شامل کیا کریں۔ اور پھر آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بھر دی گئی ہے کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ، جانوروں کو ذبح کرنا، ان کے خون جو ہے گلیوں کے اندر بہانا، گندگی کا تعفن کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ انسان کیا کرے، رفع عامہ کے کام میں لگ جائے۔ وہ خرچ جو آپ قربانی کے جانور پر کریں گے، وہ خرچ جو آپ اس کے اوپر کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کا جو ہے وہ ہاتھ بٹا دیں اس کام، پیسوں کے ذریعے سے۔ وہ لوگ جو جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جہیز کا سامان نہیں ہے، ان کو جہیز کا سامان لے کے دے دیا جائے۔ تو بجائے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے اور ان تکلفات میں پڑنے کے، جی یہ جو رفع عامہ کے کام ہیں ان میں آپ خرچہ کر دیں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہر عبادت کا ایک طریقہ ہے،
اور اسی طریقے کے اوپر اگر وہ عبادت کی جائے گی تو اس کو اس عبادت کا ثواب ملے گا، اگر اس طریقے کے اوپر عبادت نہیں کی جائے گی تو اس کو اس عبادت کا ثواب قطعاً نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب آگے اس کے ارکان، وہ کیسے قائم کرنی ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، اس کے اندر کتنے سجدے ہیں، کتنے اس کے اندر رکوع ہیں، کیا تلاوت کرنی ہے، کب بیٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، آگے ہمیں شریعت نے یہ بتلا دیا۔ اب اسی کے مطابق اب ہم ذہن کے اندر یہ ڈال لیں کہ نماز کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جی؟ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر بندگی آ جائے، ہمارے اندر عاجزی آ جائے، ہمارے اندر تکبر جو ہے ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، عاجزی آئے گی۔ تو اب جی نماز کا ٹائم ہوا، آدمی آ گیا جی اور اس نے جو ہے 10 منٹ سر جھکا کے رکھا، اب اٹھ کے چلا گیا جی، میرے اندر تو عاجزی آ گئی، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آیا اس کو نماز کا ثواب ملے گا؟ قطعاً ملے گا۔ وہ نماز جس طریقے پر بتلائی گئی ہے اسی طریقے پر اگر وہ ادا کرے گا تو اس کو اس نماز کا ثواب ملے گا، وگرنہ اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز کا فرض اس سے ساقط نہیں ہوا بلکہ اس کو گناہ ہوگا۔ لیکن اسی طرح قربانی ہے تو قربانی کے اندر کوئی کہتا ہے کہ رفع عامہ کے کام کروا دیے جائیں، کسی ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا دیے جائیں قربانی کرنے کے بجائے، عورتوں کو جہیز بنا کر دے دیا جائے قربانی کرنے کے بجائے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس نے نیک کام کیا، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن وہ جو قربانی کا خاص عمل تھا وہ اس خاص طریقے پر نہیں کیا گیا، اس کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔